بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے افترا جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ، کذبا او کذب بآیاتہ، یا تکذیب کرے اس کی آیات کی۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں کامیاب ہوتے الظالمون، ظالم لوگ۔ اب ذرا سمجھو، ومن اظلم ممن، یہ استفہام انکاری ہے اور آیت کا عنوان زجر ہے، ڈانٹ دینا مقصد ہے۔ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پہ افترا کرے۔ افترا کا معنی کہ اللہ نے ایک چیز نہیں کہی اور وہ کہے اللہ نے فرمایا۔ افترا کا کیا معنی؟ اللہ نے ایک چیز نہیں فرمائی اور وہ کیا کہے اللہ نے فرمایا، تو یہ کیا ہوگا؟ جیسے آج کہتے ہیں للڑ، اللہ نے فرمایا شہید کا جسم زندہ ہے۔ اللہ نے کہاں فرمایا؟ چونکہ قتل جسم ہوتا ہے چنانچہ، یہ اللہ نے کہاں فرمایا ہے؟ یہ جہاں چونکہ والی چپر لگی، یہ اللہ نے فرمایا یا للڑ نے فرمایا؟ تو یہ کیا ہوگا؟ افترا۔ بریلر کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ نبی کی حقیقت نور ہے۔ بھئی کہاں فرمایا؟ کہ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ نے فرمایا۔ بھئی اللہ نے تو فرمایا اللہ کی طرف سے روشنی ہے، یہ نبی کی حقیقت نور، لباس بشری، یہ اللہ نے کہاں فرمایا؟ یہ بریلر نے فرمایا، اللہ نے کہیں بھی۔ تو یہ کیا ہوگا؟ افترا۔ اس بات کو ذرا سوچو، دونوں مسئلے عام ہیں۔ عدلاً دو شخص بڑے ظالم ہیں، ایک وہ ظالم کہ اللہ کے ذمہ لگائے، اور ایک وہ ظالم جو اللہ نے فرمایا اس کا انکار کرے۔ اگر یہ دو باتیں آپ سمجھ لو، کوئی گمراہی آپ کے قریب نہیں جا سکتی، کہ اللہ پہ افترا اور اللہ کی آیات کی تکذیب۔ اور آج پوری دنیا میں سب سے بڑیاں یہی دو بیماریاں ہیں، خصوصاً کلمہ گو قوم میں۔ اس کا فرق ہی نہیں کرتے کہ میں کشید کیا کر رہا ہوں اور اللہ نے کیا فرمایا۔ اب بعض مسائل وہ ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں استنباطی، اجتہادی، وہ منصوص نہیں ہوتے۔ لیکن یہ فرق جاہل کو کیا پتا؟ تو اب اسی طرح جو فیس بک کی بینڈ کے ہیں، وہاں پر جب مسئلہ جاتا ہے تو بالکل الجھ جاتا ہے۔
تو ایک وہ مسئلہ میں نے بیان کیا تھا ذبیحہ کا، تو ہم تو ایسے مسائل کا اتنا ذوق بھی نہیں رکھتے، یہ تو بعض لوگوں کا کاروبار کا مسئلہ ہے، ہمارا کسی مسئلہ کوئی الحمدللہ کاروبار کا نہیں۔ تو اس پہ مختلف بولی آنے لگ گئی، وہاں مسئلہ حلت حرمت کا نہیں ہے، وہ تو میں نے بیان کر دیا۔ وہاں مسئلہ یہ ہے کہ نس کتی ہے یا نہیں۔ شیخ مولوی صاحب میں نے سنا ہے، میں نے کلپ نہیں سنا، مجھے کوئی ساتھی بتا رہا تھا، نہ ہمارے پاس ایسی فضولیات سننے کا ٹائم نہیں۔ اس نے کہا کسی مولوی صاحب نے کہا جی ہمارے پاس 130 آیت ہے نسکتی۔ اب وہ کہاں ہے 30 پاروں والے قرآن میں تو ایک بھی نہیں، وہ کہاں ہے؟ وہ آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اب ہمیں کوئی بتاؤ بھئی یہ 80 قسمیں آپ کی استدلال کی پڑی ہوئی ہے، یہ 80 اقسام استدلال میں سے کون سا استدلال ہے بھئی خدا کے بندو؟ یعنی خواہ تیری بات کو ہم قرآن مانیں؟ تو ہم تو سادہ سا سوال ہے، ہمیں ایک آیت دکھا دو تو ہم نہیں کہیں گے یہ ظنی، ہم کہیں گے قطعی ہے۔ ہمیں نہیں ملی تو ہم ایسے کہنا شروع کر دیں قطعی ہے۔ ہمیں کوئی 30 پاروں والے مجھے نہیں ملی، اگر کوئی ہے تو اس میں تو کوئی جھگڑے والی بات نہیں، وہ آیت ہمیں دکھائے، تو ہم نے تو عالم کل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن آیت کوئی نہیں۔ اب آیات کی تعریف شروع کر دو، ان اطعتموہم انکم لمشرکون، اور اطاعت کہاں ہے، ذبیحہ کہاں ہے؟ اتنی موٹی بات تو یہ ہوتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ اللہ پہ افترا کرنا۔ اللہ نے نہیں فرمایا اور یہ کہے فرمایا، جھوٹ بولنا۔ اب ہمارے پنجاب میں ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ احمد سعید خان، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی خطائیں معاف کرے۔ انہوں نے مسئلہ توحید کی خدمت کی، تو جو مسئلہ توحید کی خدمت کرے ہم اس کی توہین کیوں کریں بھائی؟ میں نے تو ایک تقریر میں جہاں تک کہا تھا کہ جو کتا بھی کسی مشرک کو بھونکے گا ہم اس کتے کو بھی روٹی ڈالیں گے۔ تو جو توحید کا خادم ہو ہم اس سے کیوں توہین کریں؟ ہمیں کیا ہے توہین کرنے کا؟ یہ بھی مجھے کسی ساتھی نے بتایا، وہ کہ کوئی بک بک کر رہے ہیں جی علامہ سعید خان کی توہین کی۔ بھائی ہم نے کہا کہ ہمیں ضرورت کیا ہے توہین کرنے کی؟ خواہ جھوٹ بولتے ہو اپنا ناک بچانے کے لیے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم ان کو بھی شرعی حجت نہیں مانتے، وہ شرعی حجت نہیں۔ مولانا حسین علی کو بھی ہم شرعی حجت نہیں مانتے۔ بات ہو دلیل سے تو ہم استقبال کرتی ہے، اور بات دلیل سے نہ ہو ہم سے دھینگا مشتی منوانا ہے، تو پھر جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ جب آئیں گی تو تم رو گے۔ ہم دھینگا مشتی والے نہیں، دلیل سے بات کرو، تو خدا کی قسم ہمارے اندر ضد نہیں۔ دلیل لانا تمہارا کام، ہم تو کوئی طالب علم دلیل دے ہم اس کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں کہ آپ رکا لکھتے ہیں، ہم اس کو بھی سوچتے ہیں اس میں کوئی جان بھی ہے یا نہیں۔
افتراء سے بچو. اور افتراء یہی ہے کہ ایک چیز اللہ نے نہیں فرمائی اور گھسیٹ گھسیٹ کے اس پر لگا دینا. مجھے مولوی صاحب کہنے لگے پھر مشرک سے بائیکاٹ کیسے ہوگا؟ بائیکاٹ سارا ذبیحے تے اڑے. تو میں نے کہا پھر پورا کرو نا، مشرکوں کی سڑکیں بھی چھوڑ دو، پیٹرول پمپ بھی چھوڑ دو، بینک بھی چھوڑ دو، اور مشرکوں کی زمین بھی چھوڑ دو، اور اوپر طاغوتی نظام کے نیچے بیٹھے ہو ملک بھی چھوڑ دو. یہ ہوتی ہے جاہلانہ باتیں. علمی مقام. ایک اور کھڑا ہوا، کہتے دیکھو جی اس نے ذبیحہ کو حلال ثابت کرنے کے لیے سب اہل کتاب کو مشرک کہہ دیا، حالانکہ اہل کتاب مومن بھی تھے. آپ اس گدھے سے کوئی پوچھے بھئی جب مومن ہو گئے پھر اہل کتاب تھے وہ، تو پھر تو تم بھی اہل کتاب ہو. ان کو کہو بھئی اہل کتاب تھے اور جب ایمان لے آئے تو اب ان کا نام کیا بن گیا؟ اہل کتاب رہے گا یا مومن؟ اب یہ اس چکر میں کسی طرح اہل کتاب کے اعمال مقبول ہو جائیں. قالت الجہود عزیر ابن اللہ بھی شرک نہ بنے. قالت النصارى المسیح ابن اللہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ بھی توحید ثابت ہو جائے. لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، یہ بھی توحید ثابت ہو جائے. کیونکہ ہماری جو اپنا ایک مفروض ہے نا، وہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے. افتراء نہ کرو، جو اللہ نے فرمایا اس پہ ایمان لاؤ. یہ آگے آئے گا نا مسئلہ، مقام پہ وہاں پرچیاں دو. بعض حضرات ساتھ کو دلیل بناتے اللہ ما زکیتم، کہ یہاں مسلمانوں کو خطاب ہے، تو پھر طعام الذین اوتوا الکتاب کدھر جائے گا؟ یعنی ایسا استدلال جو یہ ٹانکا تو وہ ادھڑا، جو وہ ٹانکا تو یہ ادھڑا. تو کیوں ایسا پنگا لیتے ہو؟ جو شریعت میں جس مسئلے کا جو مقام ہے وہ رکھو. ادھر تم کہتے ہو اوتوا الکتاب کا بھی حلال ہے، ادھر کہتے ہو صرف مسلمانوں کا حلال ہے، پھر کیا بنے گا؟ تو ایسے مسائل سے ایسے بکر ضائع ہوتا ہے. اور یہاں مسلمانوں کو لہذا ان کے علاوہ لہذا لگا تو نسکتی بن جائے گی یا تیرا استدلال ہوگا. یہی ہم کہتے ہیں اپنے فرمان اور اللہ کے فرمان میں فرق رکھو. جہاں سے تمہاری چپر لگ رہی ہے اور جتنا اللہ نے فرمایا اس میں فرق رکھو. اور یہ سارا کر کیوں رہے؟ صرف اس لیے کہ امت کو کافر قرار دیا جائے.